بغداد کے اوپر مسلط ہوا تو ہلاکو خان نے جب پورے بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا تو المعتصم باللہ کو گرفتار کر کے اس نے اس کے محل میں کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرواؤ۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس کے سامنے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا لایا گیا، اور بڑی حسین و جمیل عمارات، حرم کی عمارات جہاں المعتصم باللہ سوتا تھا، اس کا کمرہ بڑا حسین و جمیل، اس کے ضیافت خانے۔ تو جب ساری چیزیں ہلاکو خان کے سامنے رکھ دی گئیں تو اس نے بڑی تاریخی جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ اے خلیفہ مسلمین، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سونے اور چاندی پگھلا کر تم نے اپنے سپاہیوں کو تنخواہیں کیوں نہیں دیں کہ وہ میرے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے؟ یہ پوشاکیں اتار کر، یہ سارے اس کو بیچ کر تم نے یہ جو بڑے بڑے قیمتی پردے لٹکائے ہوئے ہیں، اس کو بیچ کر تم نے تیر کیوں نہیں بنائے کہ تمہارے سپاہی مجھ پر چلاتے؟ اور یہ جو تم نے سونے اور چاندی کے برتن اور جناب پتل اور تانبے کے برتن بڑے جناب قیمتی رکھے ہوئے ہیں، ان کو پگھلا کر، اور یہ جو قیمتی دروازے رکھے ہوئے ہیں ان کو پگھلا کر تم نے آہنی تلواریں کیوں نہیں بنائیں کہ تم میرے خلاف چل سکتے؟ تو المعتصم باللہ کہنے لگا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اس نے کہا المعتصم، جو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں اللہ کی یہی مرضی ہے، وہ بھی جو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں اللہ کی بھی یہی مرضی ہے۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں تمہیں قالینوں اور نمدوں میں لپیٹ کر تمہارے اوپر پورے گھوڑے دوڑواؤں گا اور بتاؤں گا تمہارے بعد آنے والوں کو کہ جس نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے گھر میں 8 اور 9 تلواریں لٹکا کر بتایا تھا کہ میری امت تمہاری بقا اس چیز میں ہے، وہ امت جا کر نرم و نازک بستروں میں کھو گئی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھو گئی اور عیش و آرام میں کھو گئی۔ یاد رکھیے گا تاریخ، آج آپ کوئی لچھے دار تقریریں نہیں سنیں گے، آج آپ وہ بات سنیں گے جس کی آپ اور مجھے ضرورت